السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ہو، یہ جو ماہ محرم چل رہا ہے، محرم الحرام کے اندر ایک دن ہے یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ کا مطلب ہے 10 محرم الحرام، یعنی 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یوم عاشورہ اس دن کے ساتھ بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں، بہت سے تاریخی حقائق اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ دن ایک قابل احترام دن ہے۔ اور اس دن کے قابل احترام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن ہی کے اندر شہید ہوئے۔ یہ دن پہلے ہی سے کیا ہے، قابل احترام ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنے کی احادیث مبارکہ میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ پہلے رمضان المبارک کے روزے سے پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب 10 محرم کا روزہ رکھنا لیکن کیا ہے میرے عزیزو، سنت ہے، مستحب ہے، مسنون اور مستحب عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہود سے معلوم کیا گیا، اللہ کے نبی تک روایت پہنچی کہ یہود اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، تو ان لوگوں نے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے بھائی موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں۔ اس لیے میرے عزیزو دیکھیے، 10 محرم کا روزہ رکھنا تو مسنون اور مستحب ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے، تو یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے، یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ملا لینا مستحب ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یا تو آپ 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم ان تینوں دن روزہ رکھیں، یا 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن خاص طور سے یوم عاشورہ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، یوم عاشورہ میں ایک خاص عمل ہمیں یہ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس دن اپنے اہل و عیال پر جس کا جو موقع ہو، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، وسعت کریں، انشاءاللہ اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو بالکل اسی طریقے سے پایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہے۔ لیکن ایک چیز اور خاص طور پر خیال ہے کہ خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی آپ بنائیں، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے، خاص طور سے کھچڑا بنا کر تیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، خاص طور سے کھچڑا بنانا اور کھچڑا بنا کر لوگوں کو تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ روافظ کا شعار اور ان کی علامت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ آپ اچھے کھانے گھر میں بنائیں تو انشاءاللہ یوم عاشورہ میں روزے کا اہتمام کریں، اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔